الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamu alaikum and welcome to another podcast of the new me with Zarar Khan on Hilmcast. So for today's podcast, I had to travel for a couple of hours in Islamabad at one of the beautiful places of Islamabad that is called Banigala. I'm right now sitting at Banigala with one of a very talented student of Hilm Institute who's done Dars-e-Nizami from Hilm Institute, and he got, when in his final years, he got the 10th position out of 500 boys in Dars-e-Nizami. Except that he's also one of the top UI UX motion designer on Envato, which is a very huge platform in the field of graphic designing and the field of animation, for those people who know about it. Not only this, but he's also a very exciting person because he's been into traveling all over Pakistan, viewing beautiful places, as known as the Beard Biker. Please welcome Mr. Shoaib Khan. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Jazakallah for having me here. شعیب بھائی جزاک اللہ کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اتنے بیزی اسکیجول میں سے آپ کی ٹریول بھی چلتا رہتا ہے، پھر آپ کا کافی ہیکٹک کام ہے، مجھے خود پتہ ہے کیونکہ میں گرافک ڈیزائن مائی سیلف اینڈ آئی رن اے اسمال ایڈورٹائزنگ ایجنسی، اور میں بڑا خوشی ہے کہ میں خود اسلام آباد آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہلم انسٹیٹیوٹ کے بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اوبویسلی اب یو آلسو اے ٹیچر، دیر ٹیچنگ لاٹ آف اسٹوڈنٹس آن ڈفرنٹ پلیٹفارمس، آن لائن بھی آپ کی کلاسز چل رہی ہیں، ڈفرنٹ لیکچرز چل رہے ہیں. تو شعیب بھائی، یہ جو دا نیو می ہے، بیسکلی اس کی تھوڑی سی بس چھوٹی سی ڈسکرپشن ہے، وہ یہ ہے کہ دا نیو می از ریورژن آف اے نان پریکٹسنگ مسلم ٹو بیکمنگ اے پریکٹسنگ مسلم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان جو غفلت کی زندگی سے چینج ہو کے ایک دین کی زندگی پہ آتا ہے. تو وہ جو لائف جرنی ہے وہ دیٹ از کالڈ دا نیو می، بیکاز اس سے پہلے کہ انسان کی سوچ، ویژن، گولز کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب وہ ریورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کہا کہ دا نیو می، کہ وہ ایک دا نیو می ہے. تو وہ جو جرنی ہے آپ کی، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو ایکسپلین کرے، جو آپ کی لائف تھی، کیسے ہوا، کیا ہوا، اور جب آپ ریورٹ ہوئے وٹ ور دا ریزنس، اور ریزنس ہونے کے بعد وٹ ور دا ڈیفیکلٹیز دیٹ یو فیسڈ، اور وہ مشکلات کو آپ نے کیسے فیس کیا، سو دیٹ اٹس آلسو اے گائیڈنس فار دا پیپل ہو بین ان یور فیلڈ. اور اس کے بعد جب آپ اس دین پر آ گئے تو کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو استقامت پہ رکھا؟ تو اوور ٹو یو. Jazakallah Zara bhai for having me here, and Bismillahir Rahmanir Rahim. It's a long journey, and I should start from the very beginning because آپ نے اب اس کے بارے میں پوچھا کہ میں نے how it all started actually. تو میں اپنی ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتا ہوں. لاہور میں میری ایجوکیشن تھی، NCA سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں نیشنل کالج آف آرٹس میں نے گرافک ڈیزائننگ کی for 5 years، اور اس کے بعد کرنے کے بعد میں جاب کرنا شروع کر دی میں نے. اور ایک زندگی تھی جس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی. تو میں اپنی من چاہی زندگی گزار رہا تھا، جس طرح ہر لڑکے کا ایک ڈریم ہوتا ہے. میرا بھی ایک ڈریم تھا کہ میں ابراڈ جاؤں اور وہاں جا کے اپنی زندگی کو انجوائے کروں. ایک انٹرٹیننگ لائف ہے. تو اس پر پھر میں نے کام کرنا شروع کیا، اور میں نے اپنا ویزا لیا، اسٹوڈنٹ ویزا، اور ماسٹرز آف اینیمیشن کے لیے پھر میں لنڈن کا ویزا اپلائی کیا، جو مجھے مل گیا. تو بہت خوشی ہوئی مجھے، جو ہر ایک بچے کو ہوتی ہے خوشی کہ آپ کو ویزا مل گیا. چیخیں مارتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں ایمبیسی سے نکلا، وہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو ویزا مل گیا، تو میں سمجھے کہ بس کہ جیسے میری دنیا جو ہے نا رنگین ہو گئی، بیکاز آئی نیو کہ میں کیوں جا رہا ہوں. It was not actually for studying, it was just for entertainment, enjoying my life, because کالج اور یونیورسٹی میں جو ہماری جو ایک بریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی لائف آپ نے گزارنی ہے، اس پہ بہت کام ہوتا ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام تو چلتا رہتا ہے کہ کس قسم کی لائف ہونی چاہیے. تو وہ میرے ذہن میں تھی، تو اس کے مطابق میں نے کہا یار تو انٹرٹینمنٹ ہے، دل بھی پارٹیز ہوں گی، اور تھوڑی بہت ایجوکیشن بھی ہو جائے گی، اور لائف انجوائے کروں گا میں. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ واز ویٹنگ فار می اراؤنڈ دا کورنر. تو بہرحال میں ویزا لے کے چلا گیا. تو وہاں پر جب میں گیا تو لائف بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. ایسی نہیں تھی جیسے ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ کی ہوئی تھی، بیکاز میں تو سمجھا تھا کہ وہاں پہ صرف انجوائمنٹ ہوگی. تو
وہاں پہ جا کے آپ نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہوتے ہیں, اپنا کھانا بھی خود بنانا ہوتا ہے, آپ نے پڑھنا بھی ہوتا ہے, آپ نے پیسے بھی کمانے ہیں, آپ نے اپنی فیس بھی دینی ہے. تو میں جب گیا تھا تو میرے پاس صرف $1000 تھے جو والد صاحب نے دیے تھے, اور کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے اب اس سے زندگی گزار لیں, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جانا چاہتے تو جائیں. تو میں وہ پھر $1000 لے کے ادھر گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے کمپیوٹر وغیرہ لیا اور کچھ رینٹ وغیرہ دیا تو پیسے ختم ہو گئے. ہاں, تو اس کے بعد پھر اب فیس جب میں کالج گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی تقریباً £9000 فیس ہے. تو اب میرے پاس کوئی پیسے ہی نہیں تھے. میں نے کہا کہ 9000 کون دے گا؟ تو پھر میں نے کہا چلو کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو پھر میں نے کام کرنا شروع کیا میک ڈونلڈس میں. تو میک ڈونلڈس میں کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تھی لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن میں جس کو کہتے ہیں پیس آف کیک, وہاں پر میں جاتا تھا. میں رات سے لے کے صبح مطلب فجر تک وہاں پر مجھے بیٹھنا پڑتا تھا اور برگر لگانے پڑتے تھے. اچھا, اب میں یعنی کہ سخت ٹھنڈ میں میری یہ لائف بن گئی وہاں پر. کیونکہ آپ نے £9000 کمانے ہیں کمانی اور ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں میرے پاس. اب میں نے فیس بھی دینی ہے اپنی, میں نے اپنا رینٹ بھی دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہو کے میں میک ڈونلڈس چلا جاتا تھا. تو میں 2 یا 3 گھنٹے سو رہا تھا. اور کلاسز میری ہوتی تھی منڈے اور تھرسڈیز پہ کلاسز ہوتی تھی یونیورسٹی کی. تو جب یہ میں نے لائف سٹائل گزارا تو اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. مطلب میں تو انجوائمنٹ کے لیے گیا تھا وہاں پر, اور یہاں پر تو کچھ اور سین ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے یہاں پر اب پڑھ لینا چاہیے. تو میں نے پھر وہاں پر جو ہے پھر یہ میرا پھر وہاں پر مائنڈ چینج ہوا ایکچولی, کیونکہ آئی ریئلائز کہ میں جو بھی تھا اپنے والد صاحب کی وجہ سے تھا, پاکستان میں انجوائے کر رہا تھا, لائف کھا رہا تھا, پی رہا تھا, لیکن یہ ایکچولی میری ویلیو یہ تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور مجھے برگرز اور میک ڈونلڈز میں کام کرنا پڑا جو ہم تھا, لاہور میں سوچ ہی نہیں سکتے. سوچ بھی نہیں سکتے. میں پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جب میں میک ڈونلڈ میں تھا تو یہ آکسفورڈ اسٹریٹ کا میک ڈونلڈس تھا, اور یہ مطلب اتنا بڑا میک ڈونلڈس تھا کہ جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا تھا. مینیجر نے مجھے موپ پکڑایا اور کہتے ہیں صفائی کرنا شروع کر دے لوگوں کے درمیان, اور میں وہ بندہ تھا جو موٹر سائیکل میں نہیں بیٹھتا تھا کہ شرم آتی تھی میں موٹر سائیکل میں کیوں بیٹھوں. تو پھر مجھے جب میں نے موپ پکڑا نا تو مجھے چکر آئے تھوڑے سے, میں کیا کر رہا ہوں. مجھے واقعی چکر آئے مجھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پیچھے میرے بھائی بھی تھا اور دوست بھی تھا, تو وہ تو پہلے سے ہی وہاں پر تھے. تو وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے, کہتے ہیں شاباش شاباش لاؤ. تو بس پھر میں نے وہ جو موپ مارنا شروع کیا وہاں پر, تو میں نے ریئلائز کیا کہ یار دس نو وائی آئی کم فرام کم فار یو نو. تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا وہاں پہ سیریسلی. بہرحال میں نے پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہا تھا میں, لیکن من چاہی زندگی ساتھ چل رہی تھی, کوئی ریلیجیس چینجز میرے اندر نہیں تھے. اب میں نے گول سیٹ کر لیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے ڈگری بھی کر لی اپنی, اور وہ پڑھنا بھی اس لیے کیونکہ پیسے چاہیے. کیونکہ میں میک ڈونلڈز والی پوری زندگی تو نہیں کر سکتا نا, یہ چلو ٹیمپرری کر لیا. اگر میں گریجویٹ ہو گا تو دس ایجنسی میں مجھے دس جاب مل جائے گی اور دس پے اگین دس دا منی اورینٹیڈ لائف کہ آپ نے کہ پیسے کا چاہیے, جو کہ وہ ٹھیک ہے, اس پیسے پانے میں تو کوئی لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہماری میری لائف میں کوئی ریلیجن نہیں تھا جی, کوئی مطلب نہ نمازیں پڑھنا نہ روزے اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی میری لائف میں, لیکن وہی مطلب انٹرٹینمنٹ کی طرف اور انجوائے کرنا لائف, وہ ساری چیزیں چل رہی تھی ساتھ ساتھ. تو بہرحال وہاں سے فارغ ہو کے مجھے جاب مل گئی الحمدللہ, اور پھر اس کے بعد ویزا بھی مل گیا, نیشنلٹی بھی مل گئی. پھر میں نے ایکٹنگ کریئر سٹارٹ کیا اپنا, مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا تو میں نے ایکٹنگ پڑھی وہاں پر باقاعدہ طور پر, جاب کے ساتھ ایکٹنگ پڑھ بھی رہا تھا, آڈیشنز پہ جاتا تھا, مینیجرز تھے میرے, اور اسی دوران کرتے کرتے آئی ریچ ایٹ دی ایج آف 32, 32 سال کا ہو گیا, اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی تک میں اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو میری زندگی کا مقصد تھا وہ میں ابھی تک اس پر پہنچا نہیں تھا میں. تو میں ایٹ دی ایج آف 32 کہیں سے میرے ذہن میں آیا کہ جی میں شادی کر لیتا ہوں, کیونکہ میں نے وہاں پر بوڑھے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھی, اور کس قسم کی لائف گزار رہے تھے نا, اور بڑی پیتھیٹک لائف تھی وہ. اور مجھے ان کو دیکھ کے نا ترس آتا تھا کہ یار یہ بوڑھے بیچارے دیکھو, ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ینگ ہیں لیکن وہ بوڑھے ہو گئے, مرنے والے ہیں, اور یہ اپنی لائف جو ہے نا گزار رہے ہیں اس طرح. تو بہرحال پھر میں واپس آیا, واپس آ کے بہت تلاش کے بعد مجھے ایک دیندار گھرانے میں, مجھے اپنے کزنس میں, فیملی میں ہی میری شادی ہو گئی. تو پھر وہاں سے میری وائف, پھر میں جب لنڈن آیا تو وہ میرے ساتھ آ گئی.
اب میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یاد رکھیں صحبت کی بات ہوتی ہے کہ صحبت سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, بالکل بدل جاتی ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میری جو گھر والی تھی وہ ایکچولی سمجھ لیں کہ 5 وقت کی نمازی اور قرآن پڑھنے والی, تلاوت کرنے والی, روزہ رکھنے والی. اب میں اس گھر میں رہ رہا ہوں, میں ایکٹنگ پہ جاتا ہوں, آڈیشنز پہ جا رہا ہوں, اور یہاں پہ تلاوت ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, قرآن چل رہا ہے. مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, تم قرآن پڑھو, تم یہ کیا کر رہے ہو. میں آپ کو صحبت کا اثر بتا رہا ہوں کہ کیسے اس صحبت کی وجہ سے میرے اندر چینجز آنے شروع ہو گئے. میرے اندر چینجز آنے شروع ہو گئی. میں نے آہستہ آہستہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی, میں نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی, اور کرتے کرتے ایک ٹائم آیا کہ میں بالکل اندر سے چینج ہو گیا. میری کلینزنگ ہو گئی, میرا تزکیہ ہو گیا. مطلب کہ کچھ کہے بغیر ایک انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے نماز اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرا تزکیہ ہو رہا ہے گھر کے اندر. پھر ایونچولی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر میں بھی اپنا جو ایکٹنگ کریئر میں اس کو ختم کیا, سب ڈیلیٹ کیا, اور میں نے کہا یار واپس چلتے ہیں, اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں پھر وہاں سے اپنا دینداری بھی شروع ہو گئی, نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا, روزے بھی رکھنا شروع کر دیے, قرآن بھی پڑھنی شروع کر دی, اور سارا کچھ مطلب وہاں سے میرا سٹارٹ ہو گیا. مطلب وہاں سے ریورژن شروع ہو گئی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کالج لائف میں تو ہم لوگ جمعہ پڑھ لیتے تھے, بیکاز لوگوں کو تو نہیں پتا, کزنس تو مجھے آئیڈیا ہے. لیکن اچھا یہ, اور جب آپ واپس آئے, یو سیئنگ یو کیم بیک فرام UK, سو ون تھنگ آئی نوٹس دیٹ یو ہیڈ اے specific Quran with you. I remember this. And it was totally toured, اور اس میں آپ نے pointers لگائے ہوتے تھے, اور you used to quote literally, آپ کو ایسا پکا رٹا تھا اس میں کہ you could actually tell the verse and ayat. تو وہ کیا story تھی؟ Because I saw this, because I've never asked this, لیکن جب آپ آئے تھے تو میں نے یہ دیکھا تھا, اور آپ کو پکا تھا, کیونکہ وہ پہلے سے شروع ہوا تھا, یہ پاکستان میں نہیں تھا, آپ لے کر آئے تھے. تو ہاں جی, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے ٹی وی چینل ایک چلتا تھا انگلینڈ میں جس کو پیس ٹی وی بولتے تھے, ذاکر نائک کا نام. جی. تو اس وقت اور کچھ تھا نہیں میرے پاس, مسجدیں قریب نہیں تھی, کہیں جانا آنا تھے, کسی ملنا نہیں تھا. تو ذاکر نائک کو دیکھتا تھا, تو وہ قرآن پڑھتا تھا اور کوٹ کرتا تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو پھر میں نے بھی اسی طرح ہی قرآن کو پڑھنا شروع کیا, کوٹ کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. کرتے کرتے کافی مطلب جتنا قرآن کا ہو سکتا تھا میں نے سارا اس کو ٹرانسلیشن اور اس کی چیپٹر اور ورس کے ساتھ میں نے اس کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. تو لیکن اس سے یہ ہوا کہ میں یہ فیل کرتا تھا کہ میں عالم بن گیا, مجھے بہت پتہ ہے قرآن کا, اور مجھے بہت ترجمہ آتا ہے. تو میں لوگوں سے اکثر مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں جیسے شوخیاں بھی مارتے ہیں, وہ بھی کرتا تھا میں, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عالم کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر ہم پاکستان آئے, اور پاکستان آ کے مجھے پھر علم کی پیاس تھی کہ میں کس طرح علم حاصل کروں نا. تو مجھے پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرح شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب مرحوم اس وقت جو ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ انجینئرز ڈاکٹرز وہاں پڑھتے ہیں اپنا ای بلاک DHA میں. تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا ان کے پاس چلا گیا. مجھے کسی نے بتایا مسجد میں آتے ہیں. تو میں مسجد میں گیا اور ان سے ملاقات کی. تو انہوں نے کہا آپ صبح آ جائیں, کلاسز اسٹارٹ ہے. میں بڑا خوش ہو گیا. میں صبح 6 بجے گیا جناب, اور دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہے. میں مسجد گیا, مسجد بھی کوئی بھی نہیں ہے. پھر میں واپس آیا تو شیخ باہر نکلے, کہتے بیٹا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو مجھے اندر لے کے گئے, تو وہاں پہ اس وقت ڈاکٹر ولید ہوتے تھے, ڈاکٹر ہیں ہمارے فرینڈ, ایک وہ تھے, ایک میں تھا, اور ہمارے ساتھ میرے خیال میں عتیق تھا, عتیق صدیقی جو آپ کے امیر ہند کے, وہ ہوتے تھے. تو ہم 3 لوگوں نے کلاس سٹارٹ کی وہاں پر, اور سمجھ لے کہ وہ علم کی بنیاد تھی, علم کی جو تعلیمی بنیاد تھی وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ, ہم تینوں سے ماشاءاللہ. اور وہ پھر ہمارے لیے حضرت نے وہ ایسے اساتذہ رکھے زبردست قسم کے. مولانا اپنے ساجد صاحب ہمارے, ہمارے میرے استاد, وہ بھی ہوتے تھے. اور مولانا اویس صاحب وہ جو فیصل آباد والے ہیں, ان کا کیا نام تھا, وہ میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال یہ ہمارے استاد ہوتے, زیادہ تر ہماری کلاسز ان کے خانقاہ میں یہ پڑھاتے تھے ہمیں. تو وہاں سے پھر کلاسز سٹارٹ ہوئی. پھر انہوں نے حضرت نے کہا کہ آپ پیپرز بھی دیں ساتھ ساتھ. پھر ہم نے پیپرز دینے شروع کیے, اور وہ سیریس ہوتا گیا معاملہ. پھر میں بھی پھر 4-5 لوگ, اور پھر اور بھی آگے کلاس میں. اس طرح کرتے کرتے کلاس بڑی ہو گئی. اور پھر ہم درس نظامی کا پراپر ہم نے پڑھنا شروع کیا اور دینا شروع کیا پیپرز. اور کرتے کرتے پھر فائنل ایئر میں پھر میں جامعہ اشرفیہ پہ چلا گیا. ماشاءاللہ. پھر جامعہ اشرفیہ میں الحمدللہ کوئی 500 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. میں درس نظامی کی وہاں سے, اور ایونچولی وہاں سے جب گریجویشن کی تو تقریباً ٹاپ 10 میں الحمدللہ پوزیشن آئی میری, اور پھر میں درس نظامی بھی کر لیا.
تو اس طرح جو ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے شیخ سے بیعت بھی ہو گیا، اور شیخ سے بیعت ہونے کی وجہ سے میرا تزکیہ جو دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک نور کا ایک حالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نورانیت ہوتی ہے اس کی، وہ اس نورانیت کے مطابق آپ کو جب اس کی صحبت میسر آتی ہے تو آپ کا ایمان کا لیول وہاں چڑھتا جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی اور آدمی چاہیے ہوتا ہے جس کی صحبت سے آپ اس کو اور ہائر پہ لے جائیں، پھر اور تو پھر شیخ کے ساتھ جب میں رہا تو میرے جو ہے نا الحمدللہ ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، تو میں نے پھر سنت کو اپنانا شروع کر دیا، داڑھی بھی رکھ لی میں نے، حج بھی کر لیا، گھر سے ٹی وی بھی نکل گیا، گھر میں پردہ بھی سٹارٹ ہو گیا، ماشاءاللہ مطلب جتنے بھی اچھے کام تھے وہ آنا وہ شروع سارے جو ہیں میری لائف میں آنا شروع ہو گئے۔ نورانیت کو تھوڑا سا اس طرح بھی ایکسپلین کر لیں، کوئی دنیاوی اگزامپل دے کے، فار ایگزامپل جیسے جم ہے کہ لیٹس سے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں وہ نورانیت کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہتا غلط کر دوں گا لیکن ہوں گے کچھ ایک لوگ، تو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیٹس سے کہ اف آئی اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ آئی ہیو اے ٹرینر ہو از جسٹ لائک اے بگنر، اس نے مجھے تھوڑا سا سکھایا اور میں لیڈ پہنچ گیا، بٹ when I went I met ڈاکٹر شاہد ویس صاحب، کیونکہ he was an expert let's say anyone who's an expert in you know in the gym and he's your coach، پھر انہوں نے آپ کو ایونچولی جیسے آپ کی پہلے فزیک آپ کے اندر اسٹیمنا بلڈ کیا، پھر آپ کو ویٹ لفٹنگ میں اچھا بنایا، اینڈ دین ایونچولی یو بیکیم لائک آرنلڈ شوارزنیگر، بالکل ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی ٹریننگ دنیا میں ہوتی ہے اس طرح یہ آپ اسپریچول لائف کی بات کریں بیسکلی۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ صحبت میں دیکھیں کسی کی بھی بیٹھیں گے، اچھی ہو یا بری ہو، جیسے آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی سگریٹ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی، بالکل نشئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو نشہ ٹرانسفر ہو جائے بالکل گا، ایسا اسی طرح روحانیت والے انسانوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر روحانیت ٹرانسفر ہوگی نا، تو اسی لیے دیکھیں جب انسان کے جو اندر زنگ لگ جاتا ہے نا، کلا بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ آپ کے دلوں میں زنگ لگ گئی، آپ نے جو گناہ کیے اس گناہ کی وجہ سے آپ کے دل پہ دبا لگ جاتا ہے نا حدیث کے مطابق، تو آپ نے اگر اسی وقت توبہ استغفار کیا وہ دبا مٹ جائے گا، لیکن اگر نہیں کیا آپ نے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دبے بڑھتے جائیں گے، آپ کا حالانکہ دل جو ہے نا بالکل کالا سیاہ ہو جائے گا، اور پھر جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ سے اچھے برے کی تمیز آپ کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے بھائی، اس کو دوبارہ ریوائیو کر کے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے، اس دل کو دوبارہ مانجنا ہے، یہ اندر کی جو گندگی ہے یہ مانجنا مشائخ کا تصوف کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک طریقت ہے اور ایک شریعت ہے، شریعت یہ ہوتی ہے کہ مفتی یہ دیکھتا ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ بالکل ٹھیک کیا، نماز اچھی پڑھی، آپ نے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی تو اس نے ٹک مارک لگا دیا کہ بالکل آپ نے نماز اب اب آپ کے دل کے اندر کیا تھا، آپ کہیں اپنے دکان پہ تو نہیں پہنچے ہوئے تھے، آپ بازار میں تھے، آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے، فلم دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، پیسے گن رہے تھے، یہ والی نمازیں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں ہے، وہ والی نمازیں چاہیے جس میں آپ ایسے ہو کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ دل کے اندر کی گندگی کون صاف کرے گا؟ اس کے لیے مشائخ ہوتے ہیں، اس کے لیے تصوف ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں مشائخ جو ہوتے ہیں تصوف کے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب تھے اور علم کی پیاس نے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملایا اور پھر آپ ان سے آپ نے یہ سارا آپ کا یہ چینج شروع بالکل، اور تو بس اس طرح الحمدللہ دین کی طرف آیا، اور مطلب اس سے پہلے 32 سال تک میں اپنی زندگی جو ہے اپنی من چاہی زندگی گزارا تھا نا، اس طرح جیسے میں جو چاہتا تھا بس میں وہ کرتا تھا، مطلب کہ صرف میں اپنے نفس اور شیطان کی جو کہتے ہیں نا خطوات الشیطان اس کو فالو کرتا تھا، مطلب کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں تھا جو آ کے مجھے بتائے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں آپ، یہ صحیح کر رہے ہیں آپ، یہ چیزیں ذہن میں تھی نہیں، آتی نہیں تھی، کیونکہ مطلب کہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا فلٹریشن پلانٹ لگا نہیں ہوا تھا، تو جو ہی مطلب صحبت مجھے ملی تو میرے اندر چینجز آنے شروع ہوئے، تو مجھے جو میں ریورٹ اس میں آیا، دین کی طرف واپس آیا، اس کی مین وجہ صحبت ہے، میرے خیال میں صرف اور صرف صحبت ہے، کیونکہ میں تو بالکل ایک ایسی زندگی گزار جیسے گورا زندگی گزارتا ہے، جی مجھے بالکل جیسے ایکٹنگ کر رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، پارٹیز ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں تو بہت غلط راستے پہ تھا، تو یہ بس اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ مجھے ایک ایسی نیک گھر والی مل گئی جس کی وجہ سے جس کی صحبت مجھے میسر آئی اور جس کی وجہ سے میں بدلا، اور پھر اس کے بعد شیخ مل گئے، شیخ کے بعد اور میرے اندر چینجز آئیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا گیا الحمدللہ، تو اس کے بعد سے اب تک بس زندگی چل رہی ہے اسی طرح ہی اور دین پہ۔ اب تو شیخ زندگی میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے،
اب میں پھر شیخ دوبارہ میں نے تلاش کی اور حضرت عدنان کاکا خیل صاحب سے میں ابھی بیعت ہوں، ماشاء اللہ تو ان کے پاس بھی اب میں جاتا رہتا ہوں، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ماشاء اللہ ان کے بیانات پہ جا کے ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ ماشاء تو اللہ میری سب سے نصیحت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے جو دو چیزیں ہیں نا، وہ کتاب اللہ اور رجال اللہ رکھی ہیں۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ کتاب اللہ تو کتابیں ہو گئی، اور رجال اللہ کون ہو گئے؟ انبیاء ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ کتاب اللہ سے بھی زیادہ ضروری انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء ہوتے ہیں آپ کو کتاب اللہ کو سکھانے والے، آپ کو کتاب سکھانے والے۔ انبیاء گائیڈ ہے اور کتاب میپ ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ آپ کو اس میپ کو پڑھنا بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میپ کے ذریعے واپس جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جانا ہے۔ تو یہ جو رجال اللہ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے نا، یہ مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ میں اس کا لٹمس ٹیسٹ کر لیتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ نے نماز آپ نے کہاں سے سیکھی، کیا کتاب سے نکال کے سیکھی، آپ کسی نے سکھائی؟ کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتاب کے اندر سے نکال کے میں نے نماز سیکھی ہے۔ 100% کہیں گے کہ مجھے فلانے نے سکھائی، ابو نے سکھائی، امی نے سکھائی، مولوی صاحب نے سکھائی، اس نے سکھائی، اس نے سکھائی۔ کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہے گا کتاب نے مجھے سکھائی۔ بالکل ایسا۔ لیکن اب لوگ بہت سارے میڈیا میں آئے ہوئے ہیں، جو اسکالرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، وہ رجال اللہ سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، مشائخ سے، علماء سے، مفتیان حضرات سے، جنہوں نے آپ کو آپ کے لیے اپنی زندگیاں دے دی آپ تک بات پہنچانے کے لیے، جنہوں نے آپ کو نماز سکھائی، جنہوں نے آپ کو روزہ سکھایا، حج سکھایا۔ اب یہ لوگ آپ کو اسی سے ہی دور لے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کام کر دیا، آپ کو سکھا دیا نا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ وہاں سے دور لے کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کتاب اللہ کی طرف آئیں، کتاب کی طرف آئیں، کیونکہ اصل چیز یہ ہے۔ نہیں بھائی، اصل چیز رجال اللہ ہے۔ رجال اللہ جو ہوتے ہیں وہی کتاب اللہ کو جو ہے نا کتاب کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کا بھی یہی کام تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا کسی مصحف کی شکل میں تھا نبی کے زمانے میں؟ کہیں بھی لکھا ہوا تھا؟ جی بالکل نہیں تھا، نہیں تھا نا۔ ڈائریکٹ صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، جی بالکل، صرف جا کے 4 اس کی کاپیاں بنی، اور وہ بھی کاپیاں جو ہیں خلفاء کے پاس ہوتی تھی، کہیں مارکیٹ میں تھی، کہیں بازاروں میں تھی، نہیں تھی نا۔ کون تھا سکھانے والا؟ رجال اللہ تھا۔ اس کا بیسک لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کو نماز آتی ہے، وہ کہیں گے ہاں آتی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ آپ نے حدیث سے نکالی؟ آپ نے قرآن سے نکالی؟ نہیں، یہ رجال اللہ نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اب اگر آپ انہی کو چھوڑیں گے اور انہی کے خلاف جائیں گے تو آپ خود سمجھ لیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ آپ اگر ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، پہاڑ جتنا، کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ بالکل ایسا ہے۔ شعیب بھائی لاسٹ کویشچن کہ یہ جو ایک یہ تو جرنی ہے ماشاءاللہ آپ کی، بڑی آپ نے ایک اسٹرگل لائف گزاری، خاص طور پہ جو آپ نے ٹائم دیکھا، کہنا آسان ہے اس وقت یوں مزے سے بیٹھ کے، لیکن جب بندہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی لائف پہلے سے یو لیونگ ان ڈیفینس DHA لاہور، اور آپ کی پوری لائف ایک سیٹ لائف تھی، پوری کالج لائف، یونیورسٹی لائف، سب کچھ آپ کے پاس موجود تھا۔ اس کے بعد ایک دم بے شک کنٹری چینج ہو، لیکن ضمیر کو ایک دم ادھر لانا آسان کام نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے اس کے لیے آسان ہے، جو نہیں کر رہا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس راستے میں جب آپ ریورٹ ہوئے اور آپ آئے اور جو چینجز ہوئے، اس میں کوئی ایسی مشکلات، کیونکہ آپ یور فرام دا فیلڈ آف آرٹس، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو آرٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس جو پوری ریورژن میں کوئی ایسی مشکلات، ایسی چیز جو آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیں گے نا تو کوئی بھی ایسا چیلنج آئے گا، کوئی ایک چیز تو نہیں ہو سکتی، اوبویسلی بہت سے آپ نے کوششیں کی ہوں گی چیزیں، جیسے آپ کا علم کو جوائن کرنا، ڈاکٹر صاحب سے ملنا، ڈاکٹر شاہد ویس صاحب سے ملنا، ساری چیزیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز جس کو آپ کہیں گے کہ اگر کوئی بھی آپ کو مشکل آئے تو اس چیز کو آپ دیکھ کے یو موو فارورڈ۔ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ مجھے اس رستے میں بالکل کوئی مشکل پیش نہیں آئی ماشاءاللہ۔ حالانکہ اس سے پہلے داڑھی رکھنا میرے لیے ایسا تھا شک سے من و من بوجھ، صحیح، امپاسبل تھا نا۔ میں جو زندگی گزار رہا تھا، اگر میں خود پڑھ لکھ کے اگر چاہتا بھی تو مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جانی تھی، بالکل مجھ سے سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، پگڑی رکھنا تو ناممکن بات ہے، بالکل یاد ہے نا، جی جی ہم تو کس قسم کے لوگ ہوتے جی تھے۔ جی تو یہ چیزیں پہننا ہی جو ہے اور ان کو اپنانا ہی جو ہے نا، یہ تو من و من، ٹن و ٹن کا بوجھ تھا۔ ایسے ہی ایسے ہی، ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں مجھے ایسا ان سے محبت ہو گئی، جی اب یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نہیں، محبت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ
शेख के साथ था ना, शेख की जो तज़किया चल रहा था और जो सोहबत थी और जो माहौल में मैं था, उसमें मुझे फील ही नहीं हुआ कि इसमें कोई मुश्किल है। सुबह सवेरे उठ के आपने नमाज के बाद जाना पढ़ने के लिए, वो आप खुद सोचें, और फिर ऑफिस का काम भी करना है आपने, ठीक है ना, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो मुझे मतलब इन चीज़ों में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। टीवी को निकाल के फेंकने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, या अपने महंगे महंगे कपड़े जो जीन्स थे उनको फेंकने में कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, या दाढ़ी रखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैंने खुद मतलब मुझे इनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। ऑब्वियसली, वरना कौन अल्लाह करता? ने डाल दी मोहब्बत। जी जी। और क्यों डाली? क्योंकि मैं नेक लोगों के साथ था। अगर मैं ना होता तो शायद कुछ ही महीनों बाद कटवा देता। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दीन में आए, दाढ़ी रखी, कुछ महीने बाद कटवा देते। दीन में आए, 5 नमाजें पढ़ना शुरू की, कुछ महीने बाद आप देख लें वो नमाजें छोड़ देंगे, छोड़ दिए हज सब। पे जाएंगे। हज का असर होता है, वही सोहबत का असर जी था जी जी। कि हज पे जाके दुपट्टा भी पहनना शुरू कर दिया, बुर्का भी करना शुरू कर लिया, शोहर ने दाढ़ी भी रखनी शुरू कर दी। हाँ, अल्लाह। विद इन फ्यू मंथ्स आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो गया, वापस अपनी जिंदगी में आ गए, क्योंकि माहौल नहीं रहा। अब वो माहौल में अगर होते मशाइख के साथ तो ये चेंज, आप वापस वो उस चेंज पे जाते ही ना वो। बिकॉज़ तो सोहबत की मैं दोबारा बात करूंगा कि सोहबत से बड़ी पावरफुल कोई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। अगर उसने बदलना है और उसके बाद उसने सीधे रास्ते पर रहना है तो उसको उस सोहबत में रहना पड़ेगा। अपनी सोहबत को ख़त्म करेगा। मैं अगर अपनी सोहबत को अब ख़त्म कर दूं जी। उलमा मशाइख से, कुछ पता नहीं है किस वक्त मैं दोबारा वापस टर्न कर लूँ मैं। तो ये मेरे ख्याल में मेन एक चीज़ है जो मैं जिस पे बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि नेक लोगों के साथ उठे। कूनू मास सादिकीन, अल्लाह ने खुद ही फरमाया ना कि नेक लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ बस। जब आप हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह शुएब भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जज़ाकल्लाह। और बहुत मुझे खुशी हुई कि मेरी आपके साथ इतना सफ़र करने के बाद पॉडकास्ट भी हो गई और आपका पैगाम भी लोगों तक पहुंच गया। इंशाल्लाह हमारी इस तरह की मुख्तलिफ पॉडकास्ट चलती रहेंगी, तो उसमें हम आपको डेफिनेटली दोबारा बुलाएंगे। तो अगर आपको मौका मिला तो हमारे स्टूडियो इधर लाहौर भी चक्कर लगाइएगा। टिल देन, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।